ایک خلش اسے بے چین کیے دے رہی تھی۔ ایک چبھن تھی جس نے اسے بے قرار کر رکھا تھا۔ ناشتہ کرتے کرتے اس کا ہاتھ رک گیا اور اسے شدت سے گھٹن محسوس ہونے لگی، یوں جیسے کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر اسے دھیرے دھیرے دبانے لگا ہو۔ اس نے بائیں ہاتھ سے اپنا سینہ رگڑا تو میگی چونک پڑی۔ کیا بات ہے جانسن؟ جانسن، شہزاد نے چونک کر کہا۔ پھر وہ ہوش میں آ گیا اور حقیقت کا ادراک ہوتے ہی ہنس پڑا، لیکن اس کی ہنسی میں کھوکھلا پن تھا۔ اچانک اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا پھیلتا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ مسٹر جانسن، ایک دھیمی سی آواز سنائی دی، لیکن شہزاد نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ذہن میں جماکے سے ہو رہے ہوں۔ ایک منظر اس کے ذہن میں تیزی سے گردش کر رہا تھا، وہی منظر جس کی اس نے 2 بار پہلے بھی جھلک دیکھی تھی، لیکن اس بار شہزاد کو یوں لگا جیسے وہ منظر قدرے پھیل گیا ہو۔ مسٹر جانسن پلیز، آواز اس بار قدرے بلند تھی۔ ایک دم اس کا ذہن صاف ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ ہوٹل کا ایک ملازم مؤدب اس کے قریب کھڑا تھا۔ شہزاد نے پلکیں جھپکا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی کال ہے جناب۔ اوہ اچھا، اس نے ایک طویل سانس لے کر کہا اور میگی کی طرف دیکھا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ میں بھی تمہارے ساتھ نہیں۔ اس کا لہجہ یکایک درست ہو گیا۔ میگی ہانپ کر بیٹھ گئی۔ شہزاد کے اس لہجے کے سامنے اسے شکست ہو جاتی تھی۔ شہزاد تیزی سے کاؤنٹر کی طرف بڑھا جہاں بیٹھی ہوئی ایک حسین لڑکی نے پلکیں جھپکا کر اس کی پرکشش چال کو دیکھا اور اس کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں۔ مسٹر جانسن پلیز، اس نے پوچھا۔ شہزاد نے اس بات میں سر ہلا کر اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ ہیلو، اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ جانسن دوسری طرف سے نمراف تھا۔ بول رہا ہوں، شہزاد نے جواب دیا۔ وہ بوڑھا اس وقت اپنے کمرے میں موجود ہے، نمراف نے کہا۔ تم اسے آسانی سے ٹھکانے لگا سکتے ہو۔ کون؟ اوشان، شہزاد نے دھیمی آواز میں کہا اور کنکھیوں سے استقبالیہ کلرک کی طرف دیکھا جو اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہاں اوشان، نمراف نے کہا، اسے ٹھکانے لگا دو۔ بہتر ہے، شہزاد نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ نمراف نے اسے اوشان کا کمرہ نمبر بتا دیا تھا۔ شہزاد نے اسے اس طرف دیکھا جہاں میگی بیٹھی اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شہزاد نے دور ہی سے ہاتھ لہرا کر اسے انتظار کرنے کے لیے کہا اور استقبالیہ کلرک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کمرہ نمبر 171 کس فلور پر ہے؟ 6 فلور پر جناب۔ وہاں جو شخص مقیم ہے اس کا نام کیا ہے؟ مسٹر پارک جناب۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں۔ وہی جس کے بارے میں اخبارات نہ جانے کیا کیا لکھ رہے ہیں، شہزاد نے حیرت سے کہا۔ کیا وہ اس وقت کمرے میں موجود ہے؟ کافی دیر پہلے انہوں نے فون پر کھانا طلب کیا تھا، لیکن جب ویٹر ان کا کھانا لے کر اندر گیا تو وہ موجود نہیں تھے۔ وہ کھانا رکھ کر واپس آ گیا۔ استقبالیہ کلرک نے سرگوشی کی۔ تھوڑی دیر قبل جب ویٹر برتن لینے گیا تو برتن خالی میز پر موجود تھے، لیکن وہ پراسرار بوڑھا غائب تھا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ وہ اچانک ہی کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ میں بھی اسی پراسرار سی صورتحال کے تحت اس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا ہوں، شہزاد نے مسکرا کر کہا، اور اس سے پہلے کہ استقبالیہ کلرک خود اس کے بارے میں کوئی سوال کرتی وہ زینے کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیاں طے کرتے وقت اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ اس کے ذہن میں متضاد خیالات اور دل میں متضاد جذبات انگڑائیاں لے رہے تھے، اور وہ انہی خیالات و جذبات کی جنگ میں گرا ہوا اس دروازے تک جا پہنچا جس کی دوسری جانب وہ بوڑھا موجود تھا جسے قتل کرنے کے لیے اسے حکم دیا گیا تھا۔ دروازے پر کوئی نگراں موجود نہیں تھا۔ غالباً اسی روز ہوٹل کی انتظامیہ کے احتجاج پر پولیس وہاں سے ہٹا دی گئی تھی۔ شہزاد نے دروازے پر دستک دینے کی بجائے اسے دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے اندر قدم رکھتے ہوئے سامنے دیکھا۔ ایک بوڑھا کمل کا آسن جمائے بیٹھا اسے گور رہا تھا۔ شہزاد نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کا شکار ایک 80 سالہ بوڑھا آدمی ہے۔ اس کے سامنے جو بوڑھا کمل کا آسن جمائے بیٹھا تھا، بلا شبہ اس کی عمر کسی طرح بھی 80 سال سے کم نہیں تھی، لیکن وہ خطرناک ہرگز محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شہزاد ہنس پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جرم کرنے والے بھی کتنے محتاط ہوتے ہیں۔ اس بوڑھے کو ٹھکانے لگانے کی بجائے قبر کے کنارے لے جا کر بٹھا دینا زیادہ بہتر تھا، تاکہ خالق حقیقی سے ملنے کے لیے اسے محض ایک ہی قدم کا فاصلہ طے کرنا پڑے۔ شہزاد دروازے میں کھڑا اس بوڑھے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بارے میں وہ اب تک بہت سے افسانے سن چکا تھا۔ اس کمرے تک آنے سے پہلے اس نے کاؤنٹر کلرک سے بات چیت کی تھی تو لیڈی کلرک نے بتایا تھا کہ بوڑھا پل بھر میں کہیں غائب ہو جاتا ہے اور پھر فوراً ہی نہ جانے کہاں سے نمودار ہو جاتا ہے۔
شہزاد نے دیکھا کہ وہ ایک بے حد دبلا پتلا اور ناتواں سا بوڑھا ہے جس کے چہرے کی رنگت بے پناہ زرد ہے۔ اس کی آنکھیں البتہ جاندار تھیں۔ اگر اس کی آنکھیں بھی ایسی نہ ہوتی تو شہزاد اسے زندہ سمجھنے پر کبھی آمادہ نہ ہوتا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر شہزاد کو دیکھ رہا تھا۔ شہزاد نے ایڑی سے عقب میں دروازہ بند کر دیا۔ چند قدم آگے بڑھ کر وہ بوڑھے سے کچھ اور قریب ہو گیا۔ کیا تم ہی اوشان ہو؟ شہزاد نے موسیقی اڑانے والے انداز میں سوال کیا۔ تمہارے نام کی مناسبت سے تو میں کسی داکڑ قسم کے بوڑھے کی توقع کر رہا تھا۔ اوشان کی پتلیاں ساکت رہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ جواب دو، شہزاد غرایا، یا مجھے دیکھتے ہی تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے۔ اوشان کی آنکھوں میں یکایک سرخی پیدا ہو گئی۔ شہزاد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے ایک شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بوڑھے اوشان کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں چبھ رہی ہوں۔ خود وہ اپنی آنکھوں کی قوت میں ناکامی محسوس کر رہا تھا۔ اس لمحے ٹائیگر کو عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کے ذہن میں ایک زبردست جماکہ سا ہوا تھا۔ چند ساتوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہر چیز اوجھل ہو گئی۔ بوڑھا بھی غائب ہو گیا اور وہ یہ تک بھول گیا کہ اس وقت کہاں اور کس سال میں کھڑا ہے۔ اس کے ذہن میں منظر تیزی سے ابھر رہا تھا۔ ایک سیاہ کار تیزی سے اس کی طرف آئی تھی۔ پھر کار کی عقبی کھڑکی سے اسے سیاہ سی چیز نظر آنے لگی جسے ایک سیاہ ہاتھ نے سختی سے جکڑ رکھا تھا۔ اگلے لمحے سیاہ اور سرخ سی زبان لپکی اور ٹائیگر نے بے اختیار دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ ساتوں کا یہ ڈرامہ ختم ہوتے ہی اسے ادراک ہوا کہ وہ کس حالت میں کھڑا ہے۔ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھ نیچے کر لیے۔ اسے اپنا پورا جسم لرزتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پانا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر اس کی نگاہ اوشان پر جم گئی تھی۔ اوشان اب بھی کمل کے آسن میں براجمان تھا۔ شہزاد نے ایک طویل سانس لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بوڑھا کمزور اور ناتواں ہی نہیں، کچھ ہوا بھی ہے۔ اس کی ذہنی حالت جو چند لمحوں کے لیے جھٹکوں میں مبتلا ہو گئی تھی، اس موقع پر خود اس کے لیے بھی قیامت خیز بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ بوڑھا اس پر فائر کر سکتا تھا یا کم از کم فرار تو ضرور ہو سکتا تھا، لیکن اس نے دونوں میں سے ایک بھی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو اسی طرح پلکیں جھپکائے بغیر اپنی گول گول سانپ جیسی چمکدار آنکھوں سے اسے گورنے میں مصروف تھا۔ شہزاد نے اپنی قوت ارادی مجتمع کی اور اوشان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرانے لگا۔ سنو بڑے میاں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں اپنی موت نظر آ گئی ہے اور تمہارا دل بیٹھا جا رہا ہے، لیکن میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے اوشان کی طرف پلٹ کر پوچھا۔ اوشان نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوالیہ تاثرات ضرور ابھر کر غائب ہو گئے تھے۔ تمہارا ساتھی شہزاد ٹائیگر نے غراہٹ آمیز آواز میں سوال کیا۔ جواباً اوشان کی آنکھیں حیرت ظاہر کرنے لگیں۔ شہزاد کہاں ہے؟ اوشان کے ہونٹ متحرک ہوئے، لیکن کوئی آواز نہیں نکلی۔ ٹائیگر نے میز پر پڑے ہوئے پانی کے جگ کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس نے پانی گلاس میں اڈیلتے ہوئے گلاس اوشان کی طرف بڑھا دیا۔ لو چند گھونٹ پیو تاکہ خوف کے تاثرات تمہارے حلق سے معدے میں اتر جائیں اور گٹی ہوئی آواز آزاد ہو جائے۔ شہزاد ٹائیگر کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے تضحیک آمیز بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس میں رحم کے تاثرات کی بھی آمیزش تھی۔ اس کے انداز سے یوں لگتا تھا جیسے وہ اس ناتواں بوڑھے کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرنا چاہتا ہو۔ شہزاد کو اپنی یادداشت کھونے کے بعد اپنے اندر جس ناقابل فہم قوت کا احساس ہوا تھا، وہ قوت اسے اوشان پر ہاتھ اٹھانے سے روک رہی تھی۔ پانی پیو، شہزاد کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ اچانک اوشان کا ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہوا۔ شہزاد نے غور سے اس کے استخوانی ہاتھ کی طرف دیکھا۔ برے رنگ کے لبادے کی کھلی آستین میں اوشان کا ہاتھ کسی ڈھانچے کا ہاتھ ہی معلوم ہوتا تھا۔ دفعتاً اوشان کی ایک انگلی نے حرکت کی اور شہزاد کے ہاتھ سے گلاس نکل گیا۔ اس کی گرفت زیادہ مضبوط نہیں تھی، تاہم گلاس اس طرح ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ شہزاد نے حیرت سے اوپر دیکھا، لیکن گلاس اوپر نظر نہیں آیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، گلاس عقبی دیوار سے ٹکرایا تھا اور چکنا چور ہو گیا تھا۔ پانی دیوار کے ساتھ ساتھ نیچے بہہ رہا تھا۔ شہزاد کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھیل گئیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار کے اس حصے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں گلاس ٹکرا کر ٹوٹ گیا تھا۔ ناممکن، وہ بڑبڑایا۔ اس نے اوشان کے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی ایک انگلی کو خفیف سی حرکت کرتے ضرور دیکھا تھا، لیکن وہ انگلی کب گلاس کے نچلے حصے سے ٹکرائی تھی اور گلاس کب اس کی انگلیوں کی گرفت سے نکل گیا تھا، یہ سب کچھ وہ دیکھنے سے قاصر رہا تھا۔ پھر اگر گلاس اس کے ہاتھ سے نکل بھی گیا تھا تو پھر اسے اوپر چھت کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے نکل کر عقبی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ گلاس اس کے سامنے سے بلند ہوا اور پھر سربک کندھے کے اوپر سے گزر کر دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔
شہزاد نے دیوار پر بہتے ہوئے پانی اور کانچ کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ گلاس بے پناہ قوت سے دیوار سے ٹکرایا تھا، اتنی قوت سے جو کسی انسانی ہاتھوں سے ممکن نہیں تھی، اور خاص طور سے کسی 80 سالہ بوڑھے میں اتنی توانائی تو یوں بھی ناقابل یقین تھی۔ ٹائیگر کے ذہن میں اوشان کے سلسلے میں سنی ہوئی ساری ہی پراسرار باتیں گھوم گئی، اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ جس بوڑھے کو کمزور اور ناتواں سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا وہ در حقیقت بے حد خطرناک ہے۔ نمراف نے اسے قتل کرنے کا حکم دے کر واقعی بہتر انداز میں سوچا تھا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بیچ گئی، وہ ایک جھٹکے سے پلٹ پڑا۔ اس نے سوچا تھا کہ بوڑھے اوشان کی گردن مروڑ ڈالے گا، لیکن مڑتے ہی اسے ایک اور شدید ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کی بچھی ہوئی مٹھیاں کھل گئیں اور اس کی آنکھیں حلقوں سے ابل پڑیں۔ وہ شدید حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، لیکن اوشان وہاں موجود نہیں تھا۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر اور عقب میں دیکھا، لیکن اوشان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بے یقینی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے میں کسی کے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اوشان ٹی وی کے سامنے قالین پر براجمان تھا، وہ وہاں سے بھلا کیسے غائب ہو سکتا تھا؟ شہزاد کی نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھ گئی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ آندھی کے تیز جکڑ کی طرح کھڑکی کی طرف بڑھا اور اس سے جھانک کر نیچے اور دائیں بائیں دیکھا۔ شہزاد نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کر لیں، اسے چکر سا آ گیا تھا۔ اوشان کا کمرہ 15ویں منزل پر تھا اور عقبی حصے میں کوئی کارنس بھی نہیں تھی۔ وہ حیران تھا کہ بوڑھا اوشان کیسے غائب ہو گیا۔ عقبی حصے کی طرف کھڑکی سے اترنا ناممکن تھا، کسی گوشت پوست کے انسان سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناممکن۔ شہزاد دوبارہ بڑبڑایا۔ وہ پلٹ کر ایک بار پھر دیوار کے اس حصے کی طرف جانے لگا جہاں گلاس ٹکرایا تھا۔ پانی ابھی تک بہہ رہا تھا اور پانی اب جا کر فرش تک پہنچا تھا۔ اسے پلٹ کر دیکھنے میں بس تھوڑی سی دیر لگی تھی۔ وہ دوبارہ اوشان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوشان اس ذرا سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر یوں غائب ہو گیا جیسے فرش نے پھٹ کر اسے اپنے اندر سمو لیا ہو، یا پھر کسی دیوار نے پھٹ کر اس کا ناتواں وجود نگل لیا ہو۔ شہزاد نے دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، اس کی زنجیر ساکت نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی تک گیا اور جھانک کر باہر دیکھنے لگا۔ اوشان کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے کمرے کا کونا کونا چھان مارا، باتھ روم اور ملحقہ کمرے تک کو دیکھا، لیکن اوشان کہیں نہ ملا۔ نہ جانے یہ خبیث بوڑھا کہاں غائب ہو گیا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ وہ اب بھی اسے تلاش کر رہا تھا، اور پھر اسے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ اس کے تلاش کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ 80 سال کی عمر کے کسی شخص کی بجائے کوئی کتاب ڈھونڈ رہا ہو۔ اوشان کی تلاش میں اس نے صوفے کی گدیاں تک اوپر کر کے دیکھی تھی۔ شہزاد ہنس پڑا۔ کچھ دیر قبل اسے جو غصہ آیا تھا وہ ہوا ہو گیا۔ ٹائیگر کو خود بھی اس بات پر حیرت ہوئی۔ اس نے اپنی کھوپڑی میں غصے کا کھولاؤ نہیں بلکہ ہلکی سی ٹھنڈک محسوس کرنی شروع کر دی تھی۔ اسی لمحے اسے پھر یوں لگا جیسے اس کا سر چکرانے لگا ہو۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دونوں ہاتھ فوراً ہی کن پٹیوں پر پہنچ گئے۔ ماضی قریب کا وہی منظر ایک بار پھر شہزاد ٹائیگر کے ذہن میں گھومنے لگا تھا۔ وہی سیاہ کار، وہی سیاہ ہاتھ اور وہی سیاہ نال جس سے سرخ سرخ شعلے کسی ناک کی دو شاخہ زبان کی طرح لپک رہے تھے۔ شہزاد کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ اسے اپنی کھوپڑی چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کی کھوپڑی میں طوفان اٹھ رہے ہوں۔ ان گنت گرد بات تھے جو اس کا ذہن الجھا رہے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں دبائے کھڑا کانپتا رہا۔ بار بار اس کے ذہن میں ایک بڑا سا سوالیہ نشان ابھر کر معدوم ہو رہا تھا۔ میں جانسن نہیں ہوں، پھر میں کون ہوں؟ اور وہ جانسن کہاں گیا جس کے بیس میں یہ عذاب جھیل رہا ہوں؟ اف، کاش مجھے صرف اتنا ہی معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کس لیے آیا ہوں۔ یک اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کن پٹیوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے خود کو بے حد احمق سمجھا۔ نہ جانے میں کس گورکھ دندا میں پھنس گیا ہوں، اس نے بے بسی سے زیر لب کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اور یوں سر جھکائے چل رہا تھا جیسے اس کا سب کچھ کہیں کھو گیا ہو۔ اس میں کوئی مبالغہ بھی تو نہیں تھا۔ اس کی شخصیت گم ہو گئی تھی، اس کا ماضی کھو گیا تھا۔ ماضی ہی نہیں، اس کا حال بھی گمنامی کے اندھیروں میں لپٹ گیا تھا، اور مستقبل پر تو اندھی گاڑی دھند کا قبضہ ہو گیا کہ دور دور تک کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ دروازے کے قریب ہی اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی پرشور آواز میں بجنے لگی تھی۔ اس نے پلٹ کر فون کی طرف دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک فیصلہ کیا اور تیزی سے فون کی طرف بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کون بول رہا ہے؟ تم کون ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، شہزاد نے کہا۔ اس کا لہجہ ناخوشگوار ہو گیا تھا۔ مجھے اوشان سے بات کرنی ہے۔
دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ بھی ناخوشگوار ہو گیا۔ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، لیکن تم کون ہو؟ شہزاد نے ریسیور رکھ دیا۔ بات چیت اس انداز میں شروع ہوئی تھی کہ وہ اسے جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر بری طرح چونک پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ جاگتی آنکھوں کوئی الف لیلوی قسم کا خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے اسی بوڑھے کی ایک جھلک دیکھی تھی جو کمرے سے اچانک ہی غائب ہو گیا تھا۔ اوشان کھڑکی کے سامنے سے گزرا تھا اور انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ محض ہاتھ پیروں کی مدد سے ہوا میں پرواز کر رہا ہو۔ کھڑکی کا فریم اب خالی تھا۔ بوڑھے اوشان کا سایہ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شہزاد جانتا تھا کہ اس وقت وہ جس کمرے میں موجود ہے وہ 15ویں منزل پر واقع ہے اور باہر کارنس بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کمرے کی کھڑکی ہوٹل کے عقبی حصے کی طرف کھلتی تھی۔ پھر کسی سہارے کے بغیر اوشان فضا میں کیسے تیر رہا تھا؟ ناممکن، وہ بڑبڑایا۔ ضرور مجھے دھوکا ہوا ہے۔ اسی لمحے اوشان دوبارہ دکھائی دیا۔ اس بار بھی وہ کھڑکی کے سامنے سے گزرا تھا اور انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ فضا میں پرواز کرتا ہوا کھڑکی کے سامنے سے گزرا ہو۔ شہزاد کا ہاتھ جیب میں رینگ گیا اور ریوالور پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف جھپٹ پڑا۔ کھڑکی سے باہر جا کر دیکھا تو دائیں بائیں اسے اوشان کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دیا۔ مارے حیرت کی اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی، لیکن اس نے اوشان کو دوبارہ کھڑکی کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ ایک بار کا معاملہ تو اتفاق سمجھا جا سکتا تھا، لیکن ایک سے زائد اگر کوئی چیز سامنے آئے تو وہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ ریوالور ہاتھ میں لیے کھڑکی میں کھڑا رہا۔ اسے حیرت تھی کہ کوئی سہارا نہ ہونے کے باوجود اوشان اس کے سامنے سے اس انداز میں کیسے گزرا کہ اس پر پرواز کرنے کا گمان ہوا تھا۔ دائیں بائیں بھی خاصا فاصلہ تھا، کوئی لمبی چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر یہ منظر دوبارہ کیسے دکھائی دیا؟ شہزاد کو یقین ہو گیا کہ اس پراسرار بوڑھے کے بارے میں جو بھی باتیں مشہور ہیں وہ سب کی سب سچی ہیں۔ ایک ایک بات اس کے ذہن میں گھوم گئی، اس کے جبڑے سختی سے بیچ گئے۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔